ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان ذات کو ایک نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک زندگی عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان ذات پر یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ انسان ذات کو جب اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو اس زندگی کے اندر اس انسان کے لیے کبھی سکھ، کبھی دکھ، کبھی پریشانی اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، تو کبھی اس انسان کو خوشی کا سامنا کرنا بھی پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین یہ امتحان لے کہ اس انسان کو جب میں پریشان اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو اس کا کیا رویہ ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو خوشی کے ساتھ نوازتا ہے تو اس انسان کا کیا رویہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دونوں امتحان ہوتے ہیں، کبھی انسان پر تکلیف، دکھ اور پریشانی آتی ہے تو کبھی انسان کے اوپر خوشی اور مسرت آ جاتی ہے۔ یہ دونوں امتحان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ لیکن اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین ہمیں خوشی عطا کرتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف اگر پریشانی، دکھ یا مصیبت پہنچ جائے تو ہم واویلا کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی بیماری، پریشانی یا مصیبت آ پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس معاملے کے اندر آج ہم کچھ مناظر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان کے اوپر تکلیف، دکھ، پریشانی آتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان ذات کے اوپر بہت رحمت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی انسان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ انسان جب پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو اس وقت اگر کوئی دربار، کوئی جگہ ہے جہاں رجوع کرنے کی کوئی جگہ ہے تو اللہ رب العالمین کا در ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے اوپر تکلیف، مصیبتیں، آزمائش آتی رہتی ہیں، لیکن تمہیں صرف ایک کام کرنا چاہیے، دل میں یہ سوچنا چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ رب العالمین کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، تمہیں توقع ہونے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس تکلیف سے نجات عطا کرے گا۔ اور یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ مصیبتیں یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی دلیل ہوتی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کو آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش و مبتلا کے اندر اللہ رب العالمین کی وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے انسان کو نوازتا ہے۔ یہ محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے اس کے اندر انسان پر تکلیف، آزمائش آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے۔ وہ محبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے انسان کو اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یصیب المؤمن وصب ولا نصب ولا سکم ولا حزن حتى الهم يحبه الا كفر الله به من سیئاته۔ کسی انسان کو کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، کوئی ایسا رنج جو انسان کو پریشانی مبتلا کر دے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ پریشانیاں یا مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب بنتی ہیں، ہمیں اجر ملنے کا سبب بنتی ہیں۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان ذات کو ایک آزمائش مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چھوٹی سی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ بھی اجر عظیم کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مؤمن یشاق شوکۃ فی الدنیا فما فوقها الا قص بها من خطاياه یوم القیامہ۔ کسی مومن کو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، یہ تو بڑی چیزیں ہیں، لیکن کسی مومن انسان کو کوئی کانٹا چھپ جائے پاؤں کے اندر یا کسی بھی جگہ کوئی کانٹا چھپ جائے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دیتا ہے۔ مگر شرط یہ کہ جب انسان کو کوئی کانٹا چھپ جائے تو یہ امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت، اس کانٹے چھپنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین مجھے اجر عظیم سے نوازے گا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو قیامت کے دن اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں۔ یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، آزمائش مسلسل مومن بندے اور مومن عورت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کب فی جسدہ و مالہ و ولدہ، کبھی اس کے جسم میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ جاتی ہے تو کبھی اس کے مال کے اندر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو کبھی اس کے اولاد کے بارے میں اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئۃ، جو انسان اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو آزمائش مصیبت میں جو ہمارا امتحان لیتا ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے مٹنے کا باعث بنتے ہیں یہ آزمائش مصیبت۔ اللہ رب العالمین ہماری اس لیے آزمائش فرماتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ اس کی آزمائش کے بعد ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا کے انسانوں، تمہیں ہم ضرور خطرے کے اندر، خوف کے اندر، بھوک کے اندر اور مال کی کمی کے اندر اور آمدنیوں کے گھاٹے کے اندر تمہیں آزمائیں گے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، لیکن اس کے بعد جو لوگ صبر کریں گے وہ بشر الصابرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ خوشخبری دی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف، مصیبت یا آزمائش ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ان کو ایک بہت بڑی عنایت ہے اور رحمت ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو لوگ مصیبت، پریشانی اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کے لنبوئنهم من الجنة غرفا، ہم ان کو جنت کے اندر بلند مقام کے اوپر فائز کریں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت بہتر بدلہ ہے، اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، یعنی تکلیف ان پر آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر آزمائش آئی، لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے صبر کا بدلہ جنت دیا ہے۔ اور صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین جس انسان کو صبر سے مالا مال کر دے اس سے بڑی کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ،
وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ تمہیں صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں عطا کی گئی اور کوئی وسیع چیز نہیں عطا کی گئی. یعنی جو شخص صبر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اور صبر سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جب انسان کے اوپر کوئی کبھی فاقہ کشی، تنگ دستی یا مصیبت یا آزمائش میں آ جاتی ہے تو اس وقت وہ انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. ہر انسان کے اوپر تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس طرح رہنا چاہیے جس طرح اگر ہم پر خوشی آتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جب ہم پر تکلیف یا پریشانی آئے اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے. یہ دونوں جب وقت ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبر کو ایک مومن کا وصف بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ان امرہ کل خیر، اس کے تمام کی تمام معاملات خیر ہی ہوتے ہیں. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، یہ خصوصیت، یہ امتیاز یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. جب اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، جب پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. ان اصابت سرا شکر فکان خیر لہ، جو اس کے اوپر کوئی خوشی آتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے وہ خیر کا باعث ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، جب اس پر کوئی تکلیف، پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. یہ مومن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصف بیان کیا ہے کہ مومن کی یہ امتیازی یہ خوبی ہے کہ جب اسے پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. کیا کبھی نقصان ہو جانے کے بعد ہمارا واویلا کرنے سے کوئی نقصان واپس نہیں آ جاتا؟ کیا ہمارا جب ہم اس کو واویلا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے روتے ہیں، کیا وہ نقصان ہمارا واپس نہیں ہوتا؟ جب ہمارا کوئی پڑوسی یا ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے ہم اس پر روتے ہیں کہ وہ رشتہ دار واپس آ جاتا؟ ہرگز نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقصان کے بدلے دوسرے نقصان نہ اٹھائیں. دوسرے نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو واویلا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ انسان اگر اس نقصان کے اوپر روتا ہے، واویلا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے. تو ہمیں اس وقت پریشانی وقت، نقصان کے وقت کیا کرنا چاہیے وہ بھی دین اسلام نے ہمارے رہنمائی کی ہے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہمارا پلٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، الہ العالمین اس مصیبت کی وجہ سے مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مجھے بدلہ دے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب یہ دعا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے بعد میرا خاوند یعنی شوہر فوت ہو گیا ابو سلمہ. اس وقت میں نے یہ دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لی. اور میں نے امید کی کہ اللہ رب العالمین اس کا ضرور بدلہ دے گا. میرے دل میں تو یہ خیال تھا کہ ابو سلمہ سے کوئی بہتر نہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بدلے جو اس کا نعمت بدلہ تھا کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان کوئی اپنا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے یا اپنا بیٹا کوئی بھی قریبی رشتہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا.
اور ہر مشکل کی راہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین انسان کو ہر طرح کی تکلیف، آزمائش اور مصیبت سے نجات کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی بتایا ہے، یعنی پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈر دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ وہ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے منع کردہ امور کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کردہ چھوڑ دیں۔ جب ہم یہ تقوی کا کام سر انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس راہ سے، اس مشکل سے نجات عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دو عظیم فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو مشکل و مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین سے تقوی کا سوال کریں گے۔ امام ربیع بن خیثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اس آیت کی وجہ سے جو اس آیت پر عمل کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی ہر مشکل اور مصیبت سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تقوی کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، الہ العالمین میں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے اللہم آت نفسی تقواہا، الہ العالمین میرے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر پیدا کر دیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیم ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ایک عظیم شان ہے، وہ ایک عظیم شان ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کل یوم ہوا فی شان کی آیت کے متعلق سوال کیا گیا، تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے فی شانی ان یغفر ذنبا، اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفَ كَرْبًا، اس کی آزمائش، اس پر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کو ہٹا دیتا ہے۔ وَيَرْفَعْ قَوْمًا، اللہ رب العالمین کسی قوم کو بلندی، مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ آخَرِينَ، اور کسی قوموں کو اللہ رب العالمین رسوائی و ذلت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ جب قومیں اللہ رب العالمین کی جو دنیاوی تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے ہیں، جب اس پر وہ قوم عمل کرے گی تو اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا مقام عطا کرے گا۔ جب قوم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے گی تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلت و رسوائی سے مہیا کر دے گا، اس کو عطا کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور پر عمل کریں جن امور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو کن کن کاموں کو سر انجام دینا ہے، کن کن امور کو ہم اس پر کام کرنا ہے۔ جب مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین اس مصیبت کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ جب ایک کانٹا چھپنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ جب انسان امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش اور مصیبت آتی ہے اس کے اندر اس کو پاس ہونا چاہیے، اس میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اور جب خوشی پہنچے تو
تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ رب العالمین کا ہم شکر کر دیں گے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اگر تم اس پر شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین لَأَزِيدَنَّكُمْ اسے بڑھا کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم خوشی کی حالت میں ناشکری کرو گے اللہ رب العالمین إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دوسری طرف اگر آزمائش، مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر ہمارا واویلا کرنے کی بجائے صبر کریں تاکہ یہ آزمائش، یہ مصیبت ہمارے گناہوں کے مٹ جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ رب العالمین ہمیں کوئی خوشی عطا کرے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔